اس کی سفارش کریں گے وہ انسان یقیناً مومن ہوگا. سفارش صرف یہ ہوتی ہے رفع درجات کے لیے، ایک دعا ہے سفارش. وہ ہے کہ اللہ جن کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا ان کی شان اور ترا امتیاز دکھانے کے لیے، ورنہ ضرورت نہیں ہے. مسلمان وہ مومن ہوگا، کافر کے لیے سفارش نہیں ہوگی. ما تنفعهم شفاعت الشافعین، لمن ارتضیٰ کا مطلب یہ ہے اس بندے کی سفارش کریں گے جس بندے کے متعلق اللہ خود راضی ہوگا کہ کرو. اللہ خود دے گا اجازت کہ اس کی صفات کرو تو کریں گے. نہیں سمجھے؟ ہاں اللہ کے بندے کتنے چھپا کے اشتہار نہیں لا جانا دے تو ضرورت انہیں اشتہار کے ساتھ بتاؤں گے کوئی ضرورت نہیں اشتہار بہت عیسائی نام راز لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ساتھ فرمایا کہ اسی کلمے کے ساتھ مثال بھی دی ہے کہ جس طرح براتی کے دندے ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں، اسی طرح کلمے کے ساتھ اعمال کے دندانے کا ہونا بھی ضروری ہے. وہ اس دور کی بات ہے جس دور میں ابھی تک اعمال صالحہ کا حکم نہیں آیا تھا. اس وقت صرف کلمے کا اقرار کر لینا ہی یہ بہت بڑی غنیمت تھی. اس لیے اس وقت تو یہی کہا ہے کہ من قال لا الہ الا خالصا من قلبہ دخل الجنہ. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی گناہ کرے یا اعمال صالحہ نہ کرے صرف لا الہ الا کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی. جو مسلسل گناہ کرتا ہے یا اعمال صالحہ چھوڑ دیتا ہے اس کے پلے سرے سے لا الہ الا رہتا ہی نہیں. لا الہ الا قائم رہتا ہی اعمال کی وجہ سے ہے. اعمال ہوں گے صحیح تو لا الہ الا دل میں رہے گا، ورنہ تضحک انفسہم وہم کافرون. اس لیے درجہ کامل مراد ہوتا ہے کہ دل قیامت کے جن لوگوں کے متعلق اللہ اجازت دے گا کہ ان کی سفارش کی جائے وہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات دونوں کے مستحق ہوں. صرف یہ نہیں کہ کلمہ گو ہوں گے تو باقی اعمال ان کے پاس نہیں ہوں گے، نہ صرف ان کا شان بڑھانے کے لیے، درجات بلند کرنے کے لیے یہ سفارش کا حکم ہوگا، بخشش کے لیے نہیں ہوگا. بخشش ہوگی ایمان اور اعمال صالحہ کے لحاظ سے. صرف ان کے درجات بلند کرنے کے لیے یہ حکم اللہ کریم دے گے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں اور جس کو سفارش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت واضح ہو جائے کہ اللہ کا مقبول بن جائے. سزاوار تو نہیں نا، یہی تو کہہ رہا ہوں. بخشش جو ہے اس کی ایمان و اعمال صالحہ کی وجہ سے. اب اس کے مزید درجات بلند کرنے کے لیے سفارش کا حکم ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے اس کی سفارش سے اس کے گناہ معاف ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ درجات بلند ہوں گے، بخشش اس کی تو ایمان و اعمال صالحہ کی وجہ سے ہے. سفارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درجات مزید بلند کر دیے جائیں، رفعت مرتبہ کے لیے ہو. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا. دلیل دوسری عقلی علی سبیل الترقی. کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ آسمان اور زمین تھے بالکل منہ بند، رتقن بت تھے، بت. ففتقناہما، تو پھر ہم نے فتقناہما ان کی بندش توڑ دی، جدا کر دیا. رسالے کا نام لکھا تھا ہم نے فتق الرتق. تو میں لوگوں نے لغات کی کتابیں اٹھا کے بیچارے خراب ہو گئے. کہتے تھے یہ نام ہے کہیں نہیں، اس نے کہاں سے لیا.
وہ اپنے قاضی عصمت اللہ صاحب کے پاس وہاں چند مولوی گئے تو قاضی صاحب اس کا معنی تلاش کریں گے. میں مل قسم کا لفظ ہے فتح الرت کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فتح الرت کا تو پہلے 2-3 میٹ گئے کہ نہیں حوالے میں بھی مسکل جس کے بارے میں تو زیادہ وہ قاضی صاحب کے پاس گئے تھے. تو انہوں نے لغات دیکھ کے نا انہوں نے کہا یار ہم تو کوئی پتہ نہیں چلتا. وہ مولوی کہتے تھے بھائی جیسا کن محمل، جیسک تو کہتے ہیں کہ اس کو محمل لفظ کو ہم نے بھائی معمیر میں تو رہا جیسا کوئی جس محمل کلموں کو ترتیب میں دینا اس کا کیا مطلب ہو؟ انہوں نے کہا یار اور تو کوئی پتہ نہیں چلتا. ویسے جسک کا معنی ہے موتیوں کا محل. اب آگے جو خود تم لگا لو، اور غالباً موتیوں کا محل جو ہے نا وہ کہتے ہیں. 2-3 دن بیچاروں نے کتابیں دیکھی، بڑی مشکل کے بعد انہوں نے کچھ یہ لفظ کہا مگر مکمل معنی کا تعلق پیدا نہ کر سکے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. چلو باقی کتاب مطلب یہ تھا نسق الجسک کا کہ موتیوں کو مکان میں ترتیب کے ساتھ رکھنا. نسق الجسک چونکہ وہاں اس میں رسالے میں بیان تھا اکابرین علماء ہند اور علماء دیوبند، ان کے اقوال چونکہ ترتیب کے ساتھ رکھے گئے تھے نا اس رسالے میں، اس لیے اس کا نام رکھا نسق الجسک. یعنی علماء کرام یہ موتی ہیں، ان کے اقوال کو ایک ترتیب کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا تھا. نسق الجسک یہ نسق الجسک ہے. نسق الجسک میں اور کوئی نہیں دیکھا ہاں اچھا کیسٹ ٹھیک. اور فتح الرت کو اس وجہ سے لکھا تھا فتح الفقانتا رتکن فتق نہ ہونا. دونوں تھے وہ منہ بند بت تھے، فتق نہ ہونا ان کی بندش ہم نے توڑ دی. فتح الرت تو پہلے یہ مسلمان مشرق اہل کتاب یہ سارے ملے ہوئے تھے، تمام کو توڑا ہے. مشرق الگ ہو جائے، اہل کتاب الگ، مسلمان الگ ہو. ان کے لیے بیچارہ کے لیے بن گیا امتحان. خدا جانے کو کیا پتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنا دیا ہم نے پانی یعنی منی سے، پانی یعنی منی سے ہر ایسی چیز کو جو حیّن جو پانی سے زندہ ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، کیا یہ مانتے نہیں ہیں؟ بنایا ہم نے زمین میں میخیں ان تمید بہم، کہیں وہ ایک طرف لے کے جھک نہ جائے ان کو. وجعلنا فيها فجاجا، بنایا ہم نے اس میں فجاجا کھلے رستے، سبلا اور تنگ رستے، لعلهم يهتدون، تاکہ وہ ہدایت کی پٹری پہ چلنے لگ جائے. بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ، حالانکہ وہ تمام آسمان کی ان آرائش والی آیات سے اعراض کرتے ہیں، ادھر سوچتے ہی نہیں ہیں. وہی ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو، سورج کو، چاند کو. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے. کل فی فلک، ہر ایک اپنے دائرہ میں فلک یسبحون چل رہا ہے. پھر دفعہ شبوں کا اعادہ، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے الخلد کہ اس پہ موت قطعا نہیں آئے گی.
یہ ہم نے قتل نہیں بنایا. سو افإن مت، اگر آپ مر بھی جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ تو قانون تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی چکھنے والا ہے موت کا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم آزمائش میں ڈال رہے ہیں تم کو بالشر، برے حالات، والخیر، اور اچھے حالات پیدا کر کے. نبلوکم، آزمائش کر رہے ہیں ہم تمہاری، فتنتن، فتنے میں ڈال کے. کس طرح؟ بالشر، برے حالات پیدا کر کے، والخیر، اور اچھے حالات پیدا کر کے. تمہارے لیے تو آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، شکوہ جس وقت دیکھتے ہیں نا آپ کو کافر، يَتَّخِذُونَكَ، نہیں سوچتے آپ کے متعلق الا غضوا، مگر صرف ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا یہی ہے یذکر آلہتکم، جو تذکرہ کیا کرتا ہے، عیب لگاتا ہے ہوتا ہے. یذکر وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، حالانکہ وہ بے ایمان اتنے ہیں کہ خود اپنے رحمان کے ذکر کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے. وجہ بنایا گیا ہے انسان کو بڑی عجلت کی حالت میں. سأریکم آیاتی، ضرور دکھاؤں گا میں تم کو اپنی آیات، پر جلدی نہ کرو. جب عذاب آیا تو پھر تو بھاں بھاں کرو گے. شکر کہتے ہیں کہاں ہے وہ وعدہ اگر تم سچے رسول ہو؟ جواب، اگر جانتے کافر لوگ جس وقت کے نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے نار جہنم کو، اور نہ اپنے پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کو کوئی امداد کی جائے گی. اس وقت ان کو کہا جائے گا لا تستعجلوا، اب جلدی نہ کرو، بل تأتیہم بغتہ، اچانک آئے گی قیامت ان کے پاس. فتبہتہم، ہکا بکا کر دے گی ان کو. فلا یستطیعون ردہا، نہ تو طاقت رکھیں گے اس کے واپس لوٹانے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات کو اور دن کو؟ من الرحمان، سوائے اس کی رحمت کے، رحمان کی پکڑ سے. کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، تو ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر کو سننا بھی نہیں چاہتے، اعراض ہی کرتے ہیں. کیا ان کے لیے کئی الہ ہیں جو روک رکھا ہے انہوں نے ان کو ہماری پکڑ سے؟ من دوننا، نہیں طاقت رکھتے نصر ان کے لیے. ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے یصحبون ساتھ دینے والا یصحب. اجداد کو بھی ہمیشہ چونکہ فرحت اور فراوانی میں چلے آئے. حتی طال علیہم العمر، کئی عمریں گزر گئی ان پر، لمبی ہو گئی، ہم نے ان کو پکڑانا، اس لیے بگڑتے بگڑتے بگڑ گئے. افلا یرون انا نأتی الارض تخویف، کیا نامراد یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ تحقیق ہم آ رہے ہیں زمین کو نن کو سہا گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، من اطرافہا، ان کے آس پاس سے، کبھی قحط، کبھی وبا، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی کچھ. سارے لوگوں کو ہم اس طرح حیران کرتے چلے آ رہے ہیں، علاقے کے علاقے تباہ ہو رہے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے. افہم الغالبون، کیا یہ مکے والے زیادہ غالب ہیں؟ ان کو کوئی نہیں پکڑے گا.